بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انصار کا ایک نوجوان تھا، بہت ہی نیک سیرت اور پاکیزہ تھا۔ ہر وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا اور نمازیں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس نوجوان پر انصار کی ایک بدکار عورت عاشق ہو گئی۔ جب بھی نوجوان رات کو مسجد سے گھر جاتا تو وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو اپنی طرف مائل کرتی، لیکن نوجوان نے کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 3 روز تک مسلسل وہ عورت ہر رات کو عشاء کی نماز کے وقت وہاں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی، مگر بے سود۔ جب نوجوان نے اس پر کسی قسم کی توجہ نہ دی، اس نے نوجوان کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ اس نے انڈا لیا اور انڈے کو توڑ کر اس کی زردی کو پھینک دیا، مگر انڈے کی سفیدی کو اپنے کپڑوں اور رانوں کے درمیان ڈال دیا اور چلتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فلاں نوجوان نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنے کپڑوں پر لگے نشانات دکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا، تجھے پر یہ عورت زیادتی کا الزام لگا رہی ہے۔ نوجوان رونے لگا اور اپنی جگہ چلا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب میں نے اس عورت کی خواہش پر عمل نہ کیا تب اس نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی، یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے اور سزا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی دیر سوچتے رہے کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اس معاملے کو آسان فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی ساری بات سنی اور پھر نوجوان کی بات سنی، پھر حکم دیا یہ ابلتا ہوا پانی لایا جائے۔ جب ابلتا ہوا پانی لایا گیا تب اس عورت کے داغدار کپڑے اتار کر اس پانی میں ڈال دیے گئے اور اسے انڈے کی سفیدی کپڑوں پر ظاہر ہونے لگی۔ انڈے کے ذائقے کی تصدیق ہو گئی۔ مولانا علی اکرم واجب اللہ نے فرمایا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور اس نوجوان پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ابلتا پانی میں اس عورت کے کپڑے ڈالے گئے تو وہ جو انڈے کی سفیدی تھی ابلتے ہوئے پانی پر ٹہلنے لگی اور سونگھنے پر بھی اس سے انڈے کا ذائقہ آ رہا تھا۔ اس لیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ اس نوجوان نے جب اس کی خواہش پوری نہیں کی تو یہ عورت بدلے کی آگ میں جل رہی تھی اور اسی لیے اس نے نوجوان پر جھوٹا الزام لگایا۔ اس لیے تو کہتے ہیں شک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ وہ انسان بالکل بے گناہ ہو اور جرم کرنے والا کوئی اور ہو۔ بے شک کسی پر جھوٹی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔